اچھا جی، آج لمحہ فکریہ میں کیا دردناک کہانی ہے جی؟ ہو بڑی دردناک، بڑی افسوسناک کہانی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ سر ہے کیا؟ گجرات کا ایک نواحی قصبہ ہے، وہاں پر یہ اندوہناک واقعہ ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے میٹرک کی ایک طالبہ تھی، اس کا افیئر تھا کسی لڑکے کے ساتھ، انفارچونیٹلی بد نصیب کسی جال میں پھنس گئی اور بربادی اور برائی کے گڑھے میں دھستی چلی گئی، اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سم ہاؤ اس لڑکے نے مبینہ طور پر فون کیمرہ سے اس کی کوئی فلم بنا لی، جو آبویسلی قابل اعتراض فلم تھی۔ اب اس نے بقول لڑکے کے he was in love with her and he wanted to marry her، اس لیے فلم بنائی ہے۔ اس لیے وہ بد نصیبی کہ اس نے ایک اس سے ہو چکے ایک گناہ ہوا، ایک جرم ہوا، جس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، لڑکی کے کہنے پہ ڈیلیٹ کر دیا تھا، اور خود بھی یہ سوچ کر کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد اس لڑکے نے وہ فون آگے کسی دوست کے ہاتھ بیچ دیا، اس بات سے بے خبر کہ اسی فون کی میموری میں وہ فلم ابھی بھی موجود تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اکثر چیزیں جو اپنی طرف سے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ میموری میں سیو ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس کو نہیں پتا تھا، ظاہر ہے اس لڑکے نے آگے جو اس کے دوست نے وہ فلم دیکھی تو آئی ڈونٹ نو آؤٹ آف واٹ، مے بی آؤٹ آف جیلسی، مے بی آؤٹ آف سم وینجنس، کوئی انتقامی کاروائی کے طور پہ اس نے اٹھا کر یا نشان عبرت بنانے کے لیے واٹ ایور، اس نے اٹھا کے وہی فلم انٹرنیٹ پہ ڈال دی۔ لعنت ہے اس کی عبرت پہ بھائی۔ تو اب انٹرنیٹ پہ یہ فلم جس نے نہیں بھی دیکھنی تھی وہ بھی دیکھی، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، اس میں تو بات یوں تیزی سے پھیلتی ہے۔ اور اب یہ لڑکی وہ بد نصیب بن ماں باپ کے بچی تھی، ماموں کے گھر پلی بڑی، اور ماموں نے ہی اسکول میں ڈالا۔ اب یہ بات شاید بیچ میں رہ جاتی، راز رہ جاتا، اگر ایک صحافی کی اس پر نظر نہ پڑتی۔ وہاں پر ایک مقامی اخبار ہے، چھوٹا سا، غالباً چیتھڑا ہے، اس اخبار نے بڑھ چڑھ کر، ایک نے نہیں 2 اخباروں نے 8 کالمی سرخیاں چھاپ کر اس بد نصیب گھر کی عزت جو ہے وہ سرے بازار نیلام کی۔ اب اس خواری کو ماموں 4 دن تو برداشت کرتا رہا، لیکن 5ویں دن اس نے اپنی بھانجی کو مرڈر کر دیا۔ یہ 23 تاریخ کا واقعہ ہے، 23 فروری کا، اور یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں سینٹر آف ایکسلنس، اس سے بمشکل 130 کلومیٹر دور ہے۔ یار ویسے وحشی درندوں سے بھرا پڑا ہے یہ معاشرہ، ہائے 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 ہائے۔ اور پھر حشر جو ہو رہا ہے اس معاشرے کا وہ تمہارے سامنے ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کون سی ایسی غلطی کر دی ہے؟ اب دیکھو، غلطی کی ایک چین ریئیکشن ہے۔ سب سے بڑی غلطی، سب سے بنیادی غلطی اس ماموں کی ہے، پہلی بھی اور آخری بھی۔ دیکھو نا، اس کا آغاز بھی ماموں کی غلطی سے ہوا کہ اس نے کیئرلیسنس برتی نا۔ کیا اس نے اپنے فرائض پورے کیے بھانجی سے متعلق، جو 10ویں میں پڑھتی تھی، جوان تھی، بہرحال اس نے فرائض پورے نہیں کیے، تو یہ اس کی غلطی تھی۔ اور آخر میں اس نے قانون بھی ہاتھ میں لیا اور خدا کو بھی ناراض کیا، حماقت کر کے اس کو قتل کر کے۔ اب سوال یہ ہے کہ چلو ماموں سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے دھیان نہیں رکھا کہ بچی بگڑتی چلی گئی اور تباہی کے گڑھے میں جا گری، لیکن کیا اس لڑکے نے انسانیت کا ثبوت دیا جس نے اس کی فلم بنائی؟ کیا اس لڑکے نے انسانیت کا ثبوت دیا جس نے اٹھا کر وہ فلم انٹرنیٹ پہ ڈالی؟ اور سب سے اہم بات، وہ کہاں کا صحافی ہے، وہ کیسا صحافی ہے کہ جس نے اپنے اخبار میں اس کا اشتہار چھاپ دیا؟ کیا سوچ کر؟ تو تمہارا کیا خیال ہے، ان سب کی اپنی عزت محفوظ رہ سکتی ہے کسی کی عزت کو اچھال کر؟ توبہ توبہ توبہ، لوگوں کے راز جو ہیں ان کو افشا نہیں کرتے، ہمیں یہ تلقین کی گئی، اسے چھپاؤ،
بجائے اس کے کہ آپ سرے بازار اس پگڑی کو اچھالو. یار میں تو سمجھتا ہوں کہ عزت کرانے کا صرف واحد طریقہ ایک ہے کہ دوسرے کی عزت کرو. ہاں، اگر آپ نے دوسرے کی عزت نہیں کی تو یہ کہاں لکھا کہ آپ کی بھی عزت ہو سکتی ہے؟ اب اس واقعے کے بعد حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، میڈیا کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ تو ہے لمحہ فکریہ جو ہم نے آج پیش کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تلقین پیرنٹس کو بھی ایک بار پھر کرنی پڑے گی، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے استعمال کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ کیمرے، یہ ٹیلی فونز، یہ گیجٹری، یہ ٹیکنالوجی یہ بالکل نئی ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ بعض اوقات آگ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ٹوٹلی بے خبر اور ناآشنا ماں باپ جو ہیں اٹھا کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور اس کا شاخسانہ آپ کے سامنے ہے. یار یہ تو اللہ جانتا ہے، وہ آگ ہے جدھر جدھر جا رہی ہے ساڑ کے سوا کر رہی ہے. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو چیزیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے میسیجز، آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے میسیج ریسیو کیا اور ڈیلیٹ کر دیا. ہرگز نہیں. بعض جگہوں پر آپ کے وہ میسیجز آلریڈی ریکارڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے اس غلط فہمی میں مت رہا کریں کہ آپ کی ہر چیز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈسکریٹ ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ایک سینسیبل بیہیویئر ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور لوگوں کے راز افشاں کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے دوسروں کی پگڑیاں نہ اچھالو. اس طرح اللہ عزت نہیں دیتا. اور یہی لمحہ فکریہ ہے پورے میڈیا کے لیے، پورے معاشرے کے لیے. خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.